مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم جس بستی کے بارے میں تذکرہ کریں گے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان بستی کے رہنے والوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے تقریباً 4 جگہوں پر اس علاقے کا اور اس بستی کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ یعنی ایکہ کے رہنے والے یا ایکہ والے اس تعبیر کے ساتھ اور اس نام کے ساتھ اور اس مرکب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایکہ کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ ایکہ کہاں پر ہے، اس کے لوگ کیا کرتے تھے، اور اس قوم کی طرف کون سے نبی بھیجے گئے؟ یاد رکھیے، ایکہ کا جو لغوی معنی ہے اور جو اس کا ترجمہ ہے، ایکہ جنگل اور جھاڑی کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے جہاں پر جنگل ہوں یا جھاڑیاں ہوں تو عموماً عربی اعتبار سے اور لغوی اعتبار سے اس علاقے پر ایکہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر جہاں پر یہ قوم آباد تھی، اس علاقے کے اندر بڑے خوبصورت گلستان، بڑا چمنستان تھا، بڑے باغات تھے، جنگلات تھے، خوبصورت علاقہ تھا، ہرا بھرا علاقہ تھا۔ یہاں کے وہ لوگ رہنے والے تھے، اسی بنیاد پر یہاں کے رہنے والوں کو اصحاب ایکہ کہا گیا۔ یہ جو علاقہ تھا، یہ جغرافیائی اعتبار سے خطہ عرب کے شمال مغرب کے اندر جہاں پر مدین ہے، اس کے قریب ہی ایکہ کی آبادی آباد تھی۔ یہ وہ قوم تھی کہ جو اسی مسئلے کے اندر اور اسی بیماری کے اندر مبتلا تھی جس میں مدین والے مبتلا تھے۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو مدین والوں کی طرف بھیجا گیا، ان کو سمجھائیں، ان کو ان کی بداعمالیوں سے بچائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو نیکی کی دعوت دیں، مگر وہ لوگ باز نہیں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ ان کے بعد حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ہی ایکہ والوں کی طرف بھی بھیجا گیا۔ ایکہ والوں کا مدین والوں سے تعلق نہیں تھا، یہ ہم قوم نہیں تھے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اس وقت کی جغرافیائی حیثیت کے اعتبار سے اس کو دیکھیے تو یہ جو دونوں علاقے تھے یعنی مدین اور ایکہ، یہ دونوں اس عالمی شاہراہ پر واقع تھے کہ جہاں سے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے، یعنی جو قافلے پیچھے مکہ وغیرہ اور دیگر بہت سارے علاقوں سے چلتے تھے اور انہوں نے آگے شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانا ہوتا تھا تو ان کو اس عالمی شاہراہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ دونوں علاقے اس شاہراہ پہ واقع تھے۔ تو جو تاجر اپنی بیماری اور اپنا جو غلط طریقہ کار اور کم تولنا، کم ماپنا، یہ جو بیماری جو انہوں نے مدین والوں میں جاتے جاتے پیدا کرتے تھے، وہ جب گزرتے تھے تو ایکہ والوں سے بھی ہو کے جاتے اور ان کے اندر بھی انہوں نے یہ بیماری پیدا کر دی۔ جو مسئلہ مدین والوں کے اندر تھا وہی ایکہ والوں میں پیدا ہوا۔ وجہ یہ کہ یہاں تجارتی گزرگاہ تھی، بڑے قافلے گزرتے تھے، تو جو بدعمالیاں ان تاجروں میں ہوا کرتی تھی، مدین والوں سے واسطہ پڑتا ان کو بھی سکھا جاتے، آگے ایکہ والے راستے میں پڑتے ان کو بھی سکھاتے، تو دونوں مشترکہ مسئلے کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مدین والوں کی طرف بھیجا، وہ باز نہیں آئے، ہلاک کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایکہ والوں کے پاس آپ کو بھیجا، مگر ایکہ والے بھی اسی بیماری میں کہ جب اپنے لیے لینا ہے تو اپنی ترازو کے اندر زیادہ ڈال لینا، جب دوسرے کو دینا ہے تو اس کو کم تول کر دینا، یعنی ماپ تول میں کمی کرنا، یہ اسی مسئلے کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سمجھایا۔ قرآن مجید کے اندر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری تقریر موجود ہے جو آپ نے ایکہ والوں کو کی، ان کو سمجھایا کہ اس مسئلے سے باز آؤ، دیگر چیزوں کی تربیت کی، ان کی اخلاقی تربیت کی، مگر وہ باز نہیں آئے۔ الٹا حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو عذاب لے آنے اور اس طرح کی باتیں کرتے کہ اگر تم سچے ہو تو ایسا کر دو۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ وہ لوگ کہ جو گلستان میں رہتے تھے، ہرے بھرے جنگلوں میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل اور بادل سے آگ برسائی، اور اس آگ برسنے سے وہ ٹڈیوں کی طرح تڑپ کر، جل کر، بھن کر ہلاک ہو گئے اور پوری کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق کا ساتھ دینے، سچ بولنے، صحیح طریقے سے ماپنے، صحیح طریقے سے تولنے، اور جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔